بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں کامیابی کے لیے موٹیویشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ تعلیم کا شعبہ ہو، کاروبار ہو یا کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، جب تک اس میں کوئی تحریک نہیں، جب تک کوئی محرک نہیں، جب تک کوئی موٹیویشن نہیں، آدمی میں وہ جذبہ، وہ پیشن، وہ شوق، وہ لگن پیدا نہیں ہو سکتی جو کامیابی کی طرف لے کے نہ جائے۔ اب یہ جو موٹیویشن ہے، یہ اس کی میں دو اقسام میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی ہے ایکسٹرنل موٹیویشن، بیرونی تحریک۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بہت پرجوش مقرر جب تقریر کرتا ہے تو جو مجمع ہے، سامعین ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی جوش والی تقریر کے سحر میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ اس پرجوش انداز میں بات کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کا اثر لیتے ہیں۔ لیکن یہ اثر کتنی دیر تک رہتا ہے؟ چند گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ چند دن، کیونکہ یہ ایکسٹرنل جو ہے وہ موٹیویشن ہے، یہ بیرونی محرک ہے جو ان کو دیے۔ اسی طرح آج کل کے دور میں بہت سی موٹیویشنل جو ہے وہ تقاریر آپ سنتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، بہت سے مقررین ہیں، وہ بڑی اچھے انداز سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اس سے اثر لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی کرتی ہے، اور اس ایکسٹرنل موٹیویشن کی وجہ سے یا بیرونی تحریک کی وجہ سے، محرک کی وجہ سے، وہ اس طرح سے دیر پا تبدیلی نہیں آتی۔ یہی ہے کہ جیسے جو ایک ایجیٹیشن ہے، تو ایجیٹیشن کا یا اس طرح کی جو پرجوش قسم کے جو الفاظ ہیں، ان کا اثر وقتی ہوتا ہے۔ تو دوسری جو موٹیویشن کی قسم ہے وہ ہے انٹرنل موٹیویشن، اندرونی محرک۔ جو اندرونی محرک ہے، جو اندر سے کسی کے انسان سے جو ایک تحریک اٹھتی ہے، وہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے اندر جو آپ کا کوچ ہے، جو آپ کا بہترین دوست ہے، جو آپ کے اندر جو ایک رہنما بیٹھا ہے، جو آپ کا، جس کی آپ دل کی آواز آپ سنتے ہیں، جب وہ کسی قسم کی آپ کے اندر موٹیویشن لے کے آتا ہے تو وہ جو ہے وہ مستقل ہوتی ہے، پرماننٹ ہوتی ہے، وہ کافی عرصہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو یہ کہا جائے کہ صبح سے شام تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہ اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر دیا جائے یا کوئی اس کو ایڈوائز کر دے یا ایون کوئی ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ صبح سے شام تک نہ تم نے کوئی چیز کھانی ہے نہ پینی ہے، اور شام کو بس آپ نے کچھ کھانا ہے، تو یہ یقیناً اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہے، باہر سے کسی شخص نے اس کو کہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس ایڈوائز پہ چل سکے گا۔ لیکن یہی جب انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم نیند کے باوجود سحری میں اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پورا دن، اور یہاں سویڈن میں تو آپ کو پتا 19-20 گھنٹے تک کا بھی روزہ گرمیوں میں ہوتا ہے، تو اتنا لمبا روزہ، ایون پاکستان میں بہت گرمی ہوتی ہے، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، مزدور بھی رکھتے ہیں، تو کیوں؟ ان کے اندر انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے، ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے کرنا ہے، اور وہ اس کو کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم نے وہاں جاؤ اور 4 کلومیٹر سفر طے کرو اور یہ کام کر کے آؤ، تو اس کے لیے یہ ایک بوجھ محسوس ہوگا کہ میں 4 کلومیٹر جاؤں، کیا مصیبت ہے۔ لیکن یہی جب وہ اپنے اندر ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ہر روز اتنی واک کرنی ہے، مجھے اتنا چلنا ہے، میری صحت کے لیے ضروری ہے، اس شخص نے خود فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو یہ انٹرنل موٹیویشن ہے۔ یا اسی طرح اگر کسی کو کوئی بری عادت ہے، اس بری عادت کو چھڑانے کے لیے اس کو جتنی مرضی نصیحت کریں، بہت سے لوگ اس کو کہیں، وقتی طور پہ سنے گا، شاید تھوڑی دیر کے لیے ترک کرے گا، لیکن وہ مستقل اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بیرونی محرک ہے، ایکسٹرنل موٹیویشن ہے، وہ اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ لیکن جس دن وہ شخص اپنے آپ سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا، تو پھر وہ نہیں کرتا۔ وہاں پہ جو ہے انٹرنل موٹیویشن کام کرتی ہے۔ اور قرآن حکیم جب آیا تو اس نے یہی کہا کہ لوگوں کے، اس دور کے جو لوگ تھے یا جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے قلب و ذہن کو تبدیل کر دیا، ان کا ذہن ہی بدل گیا۔ اور اسی چیز کو قرآن حکیم نے وہ کہا ہے، وہ بڑی مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
جو اس کا ترجمہ اس شعر میں بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی، اس کی حالت نہیں بدلتی۔ اسی طرح جب تک کوئی فرد اپنی نفسیات میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا اصول جو ہے وہ خدا نے ہمیں بتایا کہ جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہے، اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، اسے بیان کر کے میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تو ایران اس زمانے میں ایک بہت بڑی سپر پاور تھی۔ عرب جو تھا وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے وہ صحرا تھا، اس میں وہ اس طرح سے وہ چیزیں نہیں تھی، لیکن ایرانی تہذیب جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ تھی۔ تو جب ایران فتح ہوا تو یہاں سے ان کو مسلمانوں کو اتنی زیادہ چیزیں، قالین، ہیرے جواہرات اور ایسی ایسی چیزیں ملی جو انہوں نے یہاں سے اکٹھی کیں اور مدینہ بھجوائیں۔ جب وہ سب چیزیں وہاں مدینہ پہنچیں، حضرت عمر خلیفہ تھے اور تمام صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو وہ لوگ جو تھے وہ چیزیں دیکھ کے حیران ہو گئے۔ خوشی اور حیرانی ان کی تھی کہ کیا دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ان لوگوں نے وہ دیکھی نہیں تھی۔ تو ساتھ ہی جو مسلمان فاتح کمانڈر تھے سعد بن نبی وقاص، ان کا خط بھی تھا حضرت عمر کے لیے، اور انہوں نے اس خط میں لکھا کہ آپ جب یہ میرا خط پڑھ رہے ہوں گے اور آپ نے یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ ساری دیکھی ہیں، تو یقیناً آپ بہت خوش بھی ہوں گے اور حیرت زدہ بھی ہوں گے، اور آپ کے لیے بڑی حیرانی ہوگی کہ کیا ایسی ایسی جو ہے چیزیں بھی دنیا میں ہیں۔ لیکن ان سب سے زیادہ جو حیرانی اور خوشی والی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مملکت میں مختلف جگہ پہ بکھری پڑی تھی، اور ہمارے سپاہیوں نے اس کو اکٹھا کیا، اور بعض جگہ پہ اکیلا سپاہی گیا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کسی نے رتی برابر ایک سوئی کی بھی اس میں بددیانتی نہیں کی، اور جو اس نے لیا ہے، دیکھا ہے، پکڑا ہے، وہ اس نے لا کے ہمارے پاس جمع کرایا اور ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی تھی، اور یہ تبدیلی قلب و نظر کی تبدیلی تھی، جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے ذہنوں کو بدل دیا۔ تو انٹرنل موٹیویشن ہی انسان کو بدلتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر پہلے تو ایکسٹرنل موٹیویشن ہو گیا، بکس پڑھیں گے، آپ لوگوں کی تقاریر سنیں گے، آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی بات چیت سنیں گے۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ ان نکات کو دیکھیے، لیجئے جو آپ کے لیے اہم ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ پھر آپ اپنے آپ سے ڈائلاگ کریں، اپنے لاشعور کو کام کرنے دیں۔ جب آپ اپنے آپ سے ڈائلاگ کریں گے، اپنے آپ سے بات کریں گے، آپ ان کو انڈیوس کریں گے، آپ ان کو کنوکشن کے ساتھ قبول کریں گے، تو دین دے بیکیم دی انٹرنل موٹیویشن۔ جب وہ انٹرنل موٹیویشن بنے گی تو پھر آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آ جائیں گی، وہ جذبہ محرکہ آ جائے گا، وہ پیشن آ جائے گا، وہ ایک تحریک آ جائے گی، وہ فورس آ جائے گی جو آپ کو لے کے چلے گی۔ پھر آپ کسی کو کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر وہ جو ہے وہ آپ کے اندر کا، جس کو اقبال نے کہا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ اس منزل کی طرف لے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو اٹ، اینڈ ویٹ فار اسی طرح کی جو نیو ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خدا حافظ۔